بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے مرقات 87 نمبر سبق ہے ومن المرکبات، اور بسائط کے بعد ہم مرکبات شروع کر رہے ہیں تفصیل کے ساتھ۔ ومن المرکبات، من المرکبات المشروطہ الخاصہ وہی المشروطہ العامۃ مع قید لا دوام بحسب الذات ومر مثالها ایجابا وسلبا۔ ابھی ہم مرکبات شروع کر رہے ہیں، تو مرکبات شروع کرنے سے پہلے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ بسائط جو ہیں، بسائط وہ ایک ہے ضروریہ، مطلقہ، ایک ہے دائمہ، مطلقہ، اور ایک ہے مشروطہ عامہ، ایک ہے عرفیہ عامہ، اور ایک ہے وقتیہ مطلقہ، اور ایک ہے منتشرہ مطلقہ، اور ایک ہے مطلقہ عامہ، اور ایک ہے ممکنہ عامہ۔ 1 2 3 4 5 6 7 8، یہ 8 بسائط ہیں۔ اس کے ساتھ اس کے ساتھ کوئی نہیں لگے گا، نہ لا دائما لگے گا، نہ لا بالضرورہ لگے گا۔ اس کے ساتھ لگے گا یہ دو جملے جو یہ مطلقہ عامہ اور ممکن عامہ۔ مطلق عامہ جو ہے یہ ان پانچوں کے ساتھ مطلق عامہ لگے گا، اور ان دو کے ساتھ ممکن عامہ لگے گا، ممکنہ عامہ، اور یہ مطلقہ عامہ اس کے ساتھ۔ تو 5 اور 2 5 کے ساتھ یہ لگے گا، اور 2 کے ساتھ ممکنہ عامہ لگے گا۔ اس مطلقہ کی طرف اشارہ جو ہے وہ لا دائمن سے ہوگا، لا دائمن سے، یا لا بالدوام بحسب الذات سے، اور اس ممکن عامہ کی طرف اشارہ ہوگا لا بالضرورہ سے، یا لا بالضرورہ بحسب الذات کی تھی، لا ضرورت یا لا بالضرورہ، اس کی طرف اشارہ ہوگا اس سے۔ 2 جملے میں یہی لگے گا، ان 2 جملوں کے ساتھ، اور ان کے ساتھ یہی لگے گا۔ ممکن عامہ یعنی اس کے ساتھ جب لگے گا ممکن عامہ کے ساتھ تو لا بالضرورہ، اس کے ساتھ بھی لگے گا تو ممکن عامہ کے ساتھ اگر ممکن عامہ لگے گا تو ممکن خاصہ ہی بنے گا، معناً اگرچہ وہ 2 جملے ہیں لیکن لفظاً وہ ایک ہی بسائط میں سے ہوگا۔ تو اب یہاں پر ہم شروع کرتے ہیں مرکبات میں سے مشروطہ خاصہ۔ مشروطہ خاصہ مرکب ہے کس سے؟ اس میں ایک پہلا جو ہے مشروطہ عامہ ہے، اور اس کی مثال جو ہے ایجاباً اور سلباً پہلے گزر چکے ہیں۔ مثلاً بالضرورت، کل کاتب متحرک الاصابع ما دام کاتبا لا ایمان۔ ابھی بالضرورہ یہاں سے یہاں تک یہ جو ہے یہ یہاں تک یہ وہ مشروطہ عامہ ہے،
کہ جس میں ذاتی موضوع جو ہے محمول کو ثابت کیا ہے ذاتی موضوع کے لیے، اور یہ ضروری ہے کہ ذاتی موضوع کی ثبوت محمول کی ثبوت ذاتی موضوع کے لیے ضروری ہے، لیکن جب تک ذاتی موضوع جو انسان ہے وہ اس وصف عنوانی کے ساتھ متصف ہو، وصف عنوانی کے ساتھ متصف ہو، اس وصف عنوانی کے ساتھ متصف ہو۔ لیکن اس سے یہ وہم پیدا ہوتا ہے کہ یہ ضروری ہے کہ جو کاتب ہے وہ متحرک الاعصابی ہوگا، تو اس کے ساتھ یہ لگا دیا کہ لا دائماً سے اس طرف اشارہ ہے کہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں یہ متحرک الاعصابی کاتب جو ہے متحرک الاعصابی نہ بھی ہو، اس طرح بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ لا دائماً کے اس طرف اشارہ ہے۔ اور اس میں جو سالبہ ہے بالضرورت لا شیء من الکاتب بساکن الاصابع ما دام کاتبا۔ ابھی اس کے ساتھ جب قید لداؤں کے ساتھ لگائیں گے تو لا دائما، لا دائما، ایک قضیہ جو ہے یہ تو یہاں تک ما دام کاتبا، ما دام کاتبا، یہاں تک یہ مشروطہ عامہ، یہ مشروطہ عامہ، یہ موجبہ ہے، اور یہ مشروطہ عامہ، یہ سالبہ ہے۔ اور یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس کا دوسرا جو قضیہ ہے یہ لا دائماً، اگر یہ موجبہ ہو تو یہ سالبہ ہوگا، اور لا دائماً سے اشارہ ہے کس کی طرف؟ مطلقہ عامہ کی طرف، اور جب مطلق عامہ کی طرف ہو تو اس اور مطلق عامہ یہ قضیہ جو ہے یہ بنائیں گے ہم اس کے موضوع اور محمول سے۔ تو یہ ہے موضوع محمول کیا ہے؟ کل کاتب ہے تو لیسا لا شیء من الکاتب، لا شیء من الکاتب بمتحرک الاصابع بالفعل۔ ابھی یہ جملہ جو ہے یہ ہے مطلقہ عامہ سالبہ، یہ سالبہ ہے، اور یہ سالبہ ہے۔ ابھی اس کے موضوع اور محمول، موضوع اور محمول ہم لے کے کل کاتب ساکن الاصابع بالفعل۔ تو ابھی بالفعل یہ مطلق عامہ ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ پہلا اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ضروری طور پر متحرک الاعصابع ہونا کاتب کے لیے ثابت ہے، لیکن جب تک وہ ہو کاتب یعنی وہ انسان اس وصف عنوانی کے ساتھ، کتابت کے ساتھ یعنی لکھنے کے ساتھ متصف ہو۔ لیکن یہ لا دائماً سے مراد یہ ہے کہ اس طرح ہے کہ بعض کاتب جو ہے یعنی لا شیء من کوئی کاتب متحرک الاعصابع نہیں ہے بالفعل سے مراد یہ ہے کہ کاتب جو ہے وہ متحرک الاعصابع نہیں بھی ہوتا ہے بالفعل، یعنی تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں وہ اس طرح ہوتا ہے کہ وہ متحرک الاعصابع نہیں ہوتا۔ اور یہاں پر بالضرورت لا شیء من الکاتب بساکن الاصابع کہ ساکن الاصابع کہ انگلیاں نہ ہلے، یہ اس کا ثبوت، اس کی نفی ہے کس سے؟ کاتب سے، بالضرورہ یعنی یہ اس کے لیے ضروری ہے کہ کاتب کے لیے یہ ضروری ہے اس کی نفی، یعنی ساکن الاصابع کی نفی کاتب سے ضروری ہے، لیکن جب تک وہ لکھ رہا ہو تو وہ ساکن الاصابع نہیں ہو سکتا کہ اس کی انگلیاں نہ ہلیں، اس طرح نہیں ہو سکتا۔ لا دائماً سے پھر اشارہ ہے کہ کل کاتب ساکن الاصابع، کل کاتب کہ ہر کاتب جو ہے وہ ساکن الاصابع ہے بالفعل، تین زمانے میں سے کسی ایک زمانے میں وہ کاتب جو ہے وہ ساکن الاصابع ہوتا ہے، اصابع کاتب ساکن الاصابع ہوتا ہے، کون ہوتا ہے؟ کاتب۔ ابھی یہاں پر یہ مطلق عامہ ہے، مطلق عامہ، لیکن یہ موجبہ ہے،
اس لیے کہ پہلا جو ہے یہ کیا ہے مشروطہ عامہ یہ سالبہ ہے. تو یہاں پر اس سبق میں وہی المشروطۃ العامہ یہ مشروطہ عامہ ہے مشروطہ عامہ مع قید لا دوام مع قید لا دوام بحسب الذات بھی لگا سکتے ہیں اور لا دائما کی سے مراد کیا ہے کہ بقید لا دوام بحسب الذات کے ذات کے اعتبار سے اس میں دوام نہیں ہے ذات کے اعتبار سے اس میں دوام نہیں ہے بلکہ یہ اس وقت ہے جب وہ لکھ رہا ہو اور تینوں زمانے میں اس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ کاتب ہو اور متحرک الاصابع نہ ہو تینوں زمانے میں کسی ایک زمانے میں اس طرح بھی ہو سکتا ہے. ابھی یہ پہلی قسم ہم نے ذکر کر دی مرکبات میں سے کہ مشروطہ خاصہ اور اس مشروطہ خاصہ پہلے کو ہم مشروطہ عامہ کہتے تھے ابھی مرکبات میں ہم اس کو مشروطہ خاصہ کہیں گے بس فرق یہی ہے کہ یہ خاصہ ہے یہ اور یہ عامہ ہے بس فرق صرف یہی ہے. تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق مرکبات کا کہ المشروطۃ الخاصہ مشروطہ خاصہ اس کو کہتے ہیں کہ وہی المشروطۃ العامۃ وہ مشروط عامہ مع قید لا دوام لا دائما اور یہ لا دائما سے اشارہ کس کی طرف مشروطہ مطلق عامہ کی طرف مطلق عامہ اور مطلق عامہ اس کے ساتھ بھی لگے گا اس کے ساتھ بھی لگے گا اس کے ساتھ بھی اور اس کے ساتھ بھی اس کے ساتھ لگے گا تو رفعیہ خاصہ بنے گا اس کے ساتھ لگے گا تو وقتیہ بنے گا اس کے ساتھ لگے گا تو منتشرہ مطلقہ سے منتشرہ بنے گا اور اس کے ساتھ لگے گا تو اس کو ہم الگ نام دیں گے کہ وجودیہ لا دائمہ بنے گا اور اگر اس کے ساتھ لگے گا تو وجودیہ لا ضروریہ بنے گا اور پھر ممکنہ خاصہ بنے گا. یہ ممکنہ جس کے ساتھ ممکنہ لگے تو وہ وجودیہ لا ضروریہ ہے. تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق. اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.